اب سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گی مزمل اسلم صاحب، چونکہ آپ نے یہ فیصلہ اب کر لیا ہے آپ کے وزیر اعلیٰ نے کہ وہ ایک فورس بنائیں گے، تو یہ جو آپ کا 5 دن کا دھرنا تھا، اسے آپ نے کیا حاصل کیا؟ کیا آپ عید کے بعد اب یہ کوشش کریں گے عمران خان صاحب کی رہائی کی؟ اور جو آپ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ڈاکٹرز ملیں گے، خاندان ملیں گے، وہ تو ملاقات نہیں ہوئی۔ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارا فیصلہ تو ایک طرف، لیکن یہ ڈیمانڈ آپ خود فیصلہ کر لیں گے، جائز ڈیمانڈ تھی یا ناجائز ڈیمانڈ تھی۔ عمران خان صاحب لیڈر ایک اپنی جگہ، ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے قائد اپنی جگہ، لیکن اگر ایک ان کو آپ ایک پاکستانی اور ایک اس کی حیثیت سے بھی دیکھیں تو ہر ایک کے فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں۔ اگر فیملی یا جو عمران خان صاحب جو ہے اپنے ذاتی مالک سے کنسلٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا یہ ڈیمانڈ بری ہے؟ یہ کہیں سے آپ کو سیاسی ڈیمانڈ لگتی ہے؟ جی بلال کیانی صاحب، جو مزمل اسلم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ناجائز ڈیمانڈ تو ہماری نہیں تھی کہ ہم اپنے ڈاکٹر سے مل لیں، خاندان سے مل رہے ہیں، دیکھیں پرزنرز کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو یونائٹڈ نیشنز نے بھی ایک خط لکھا ہے، UN اسپیشل رپورٹر آن ٹارچر نے ایک خط لکھا ہے، اس کا جواب ابھی آپ نے دینا ہے۔ تو رائٹ آف موومنٹ ہی انہوں نے کھویا ہے، باقی تو سارے جو فنڈامنٹل رائٹس ایک پرزنر کے ہوتے ہیں وہ ہیں، تو آپ ملاقات کیوں نہیں کروا رہے؟ آپ کروا لیں، جان چھڑائیں اپنی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیزہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ چلیں آپ اس پہ ذرا تفصیلی بات کر لیتے ہیں کہ ان کی رائٹس ایز اے پرزنر ان کو کیا فراہم کیا جا رہا ہے۔ آپ نے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ پڑھی ہے جو کورٹ میں پیش کی گئی ہے؟ جی بالکل۔ عمران خان صاحب کا اپنا کہا ہوا اور بیرسٹر سلمان صفدر کا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا حوالہ، اس میں تفصیلی آپ نے دیکھ لیا۔ یہ تاثر جو یہاں پہ ہفتوں سے مہینوں سے دیا جا رہا تھا کہ ان کو ان حالات میں رکھا جا رہا ہے جن میں رانا ثناء اللہ کو رکھا گیا، جس میں ہماری قیادت کو رکھا گیا اور عمران خان نے رکھوایا، اس سے بالکل برعکس یہاں پہ ان کے پاس ہیٹر موجود ہے، پانی کی سہولت گرم پانی کی سہولت مشقتی موجود ہے، کپڑے ان کے روزانہ دھل رہے ہیں، ساری ان کے پاس سہولیات بیونڈ پرہیپس جیل میں۔ نہیں اپنے خاندان سے ملنے کا حق تو ان کو ہے نا۔ الاؤ می ٹو رسپونڈ نا۔ نہیں دیکھیے، اب آپ یا تو آپ اپنا موقف دیں یا مجھے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ خاندان سے ملوائیں اور ڈاکٹر سے ملوائیں۔ مجھے الاؤ می ٹو کم ٹو دیٹ پوائنٹ، بیکاز آپ نے UN رپورٹ کا ذکر کیا، لیونگ کنڈیشنز کا ذکر کیا، تو لیٹس پرووائڈ دا فل کانٹیکسٹ۔ ٹھیک ہے جی، تو ان کی لیونگ کنڈیشنز کے حوالے سے تو یہ تاثر پھر کلیئر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ اس کی گواہی ایک انڈیپینڈنٹ شخص دے کے بھی آیا، اس میں ان کی مرضی کی جم کی ایکسرسائز، ان کو کھانے مل رہے ہیں، ان کے ہیلتھ چیک اپ کے حوالے سے بھی۔ یہ جو 2 ڈاکٹرز جا کے ان کو جنہوں نے ابھی چیک اپ کیا، پہلے تو ایک پیمز کے ڈاکٹر گئے، پھر پیمز میں ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی، اور اس کے بعد ابھی جب 2 ڈاکٹرز گئے ہیں تو اس میں گوہر خان صاحب کو آفر کی گئی کہ آپ ساتھ جائیں، ان نے ڈکلائن کی، بیکاز بیانیہ نہیں چلتا نا اس سے۔ گوہر خان چلا گیا جیل میں تو اس سے سیاست نہیں چلے گی، اور اگر آپ نے کہہ دیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور ہم مطمئن ہیں ٹریٹمنٹ سے، تو کال دیر بلف، ان کی آپ ملاقات کرا دیں، ان کی فیملی سے، ان کے ڈاکٹر سے، کال دیر صاحبہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر دن آپ نئی ڈیمانڈ دے دیں اور آپ کی ڈیمانڈ پہ کام چلتا رہے۔ میری جیل سپرنٹینڈنٹ کا اختیار ہے، if he's and even right now I think he's gone beyond the jail manager to provide۔ آپ ہے نا جیل سپرنٹینڈنٹ تو نہیں جی، جیل سپرنٹینڈنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کے نیچے جیل سپرنٹینڈنٹ، اس نے، اور they have approached the court، دیکھیں نا، تو کورٹ آرڈرس کے مطابق بھی یہ سارا کچھ ابھی جو ہوا ہے وہ ہو رہا ہے، تو آگے ہیں ممکن ہے اس کی بھی ملاقات ہو جائے۔ مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک طرف کیوں عاصم یوسف صاحب رات کو کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور اگلی صبح ہی از پریس ٹو ریلیز دس ویڈیو، بیکاز اینڈ آئی ٹیل یو وائی، بیکاز PTI کا عمران خان کی صحت سے زیادہ دلچسپی اپنے بیانیے میں۔ اچھا چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب، یہ جو بات کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ ہم ڈیل کے قریب بھی آ گئے تھے اور ڈیل ہونے والی تھی، مگر پھر معاملات خراب ہو گئے، یہ جو شکایت لگاتے ہیں کہ گوہر صاحب جو ہیں، بیرسٹر گوہر، وہ اندر نہیں گئی جیل میں، معائنہ کرنے نہیں گئے، کہ یہ ان ریزنیبل ہیں اپنی ڈیمانڈس کے ساتھ۔ گوہر صاحب کا کیا کہا کہ وہ کدھر نہیں گئے؟ وہ اندر جیل میں نہیں گئے معائنہ کرنے، ان کو آفر کی گئی تھی کہ آپ جائیں، مگر انہوں نے منع کر دیا، وہ نہیں گئے۔ اچھا، میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مدعو کیا۔ دیکھیں، یہ خان صاحب اور ابھی جو گورنمنٹ کی طرف سے جو نیریٹو آ رہا ہے اس ڈاکٹر کے اور ہیلتھ کے ایشو پہ، مختصر سی بات ہے نا، قوم جو ہیں، پوری پاکستانی قوم، وہ تناؤ کی کیفیت میں تو آ جاتی ہے، کس کو درست مانے کس کو غلط ٹھہرائیں، اتنا سا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی شخص چاہے وہ جیل کے اندر ہیں یا جیل سے باہر ہیں،
اگر وہ پاکستان کا سٹیزن ہے تو آئین پاکستان کے تحت اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے مرضی کا وکیل کرے گا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتے جیلر اس کو کہ جی آپ مربت کو کریں اور فلاں کو نہ کریں. نو بڈی کین اسٹاپ. اگر وہ بیماری لا علاج ہے جیل میں, یعنی اس کا علاج نہیں ہوتا ہے, اور اگر اس کا علاج باہر ہوگا تو پھر وہ اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے رجوع کر سکتا ہے. رول پاکستان پریزن رول 1978 پرووائڈ کرتے ہیں. چلے جی نہیں بھی پرووائڈ کرتے ہیں, اس میں کیا انا کی بات ہے. ایک شخص ہیں بیمار ہیں, ڈیفینیٹلی یہ تسلیم شدہ ہیں کہ اس کی آنکھ میں کلاٹ بن گیا تھا, اس کی ویژن امپیئر ہوئی, تو کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے. تو کیا آسمان گر جاتا. یعنی نہیں, یہ سیاست ہوتی. سیاست اگر پی ٹی آئی پہ آپ الزام لگا رہے ہیں تو آپ بھی تو کر رہے ہیں نا. یعنی چھوٹا سا مسئلہ ہے بھائی, دے دیں آپ. بلکہ آپ یقین کریں اگر آپ رسائی کسی اس ڈاکٹر کو دے دیتے, پاکستانی آپ کو سراہتے کہ جی دیکھیں کتنا نیک کام آپ نے کر دیا ہے. ایک طرف احتجاج کرنے پہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ احتجاج تو اب انہوں نے کال آف کر دیا ہے, مگر عید کے بعد پھر سے ایک اور اعلان کر دیا. دوسری طرف سے احتجاج تھا نا جی, یہ احتجاج میں آج گیا بنوں تو راستے میں جاتے ہوئے جو خوشحال گڑھ پل کے پاس جو احتجاجی کیمپ تھا, کرسیاں ٹوٹی ہوئی تھی, تمبو بکھرے ہوئے تھے. میں نے گاڑی سائڈ پہ کی, 5-6 ورکر تھے ان کے ساتھ, وہ آئے میرے ساتھ بات کرنے لگے. انہوں نے کہا جی رات کو پولیس آئی اور بڑے ٹکا کے مارا ہے ہمیں, اور ساری یہ کرسیاں پھینک دی. اب مجھے یہ سوچ آ گیا اسی وقت, میں نے کہا اگر پنجاب میں میاں نواز شریف صاحب کے بیٹی کی حکومت ہے اور میاں صاحب اندر ہیں, اور جناب نون لیگیوں نے جناب کیمپ لگایا ہے, اور پنجاب پولیس جائے گی, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کی غیرت یہ گوارہ کرے گی کہ وہ اس مسند پہ بیٹھی رہے گی. پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تو یعنی سہیل افریدی صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, پی ٹی آئی کا ورکر بیٹھا ہوا ہے. آپ باقاعدہ اناؤنس کر دیں کہ میں بحیثیت چیف منسٹر اس دھرنے کو کال آف کرتا ہوں, تو لہٰذا تمام ورکر کو کہیں کہ اٹھ جائیں. یہ کیا تک بنی کہ آپ نے جا کے پولیس بھی بھیج کے اپنی ورکر کی دنائی کروا دی. تو پھر کیا ان کو یہ کال آف کر دینا چاہیے تھا؟ آپ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو پروٹیسٹ کو کال آف کر دینا چاہیے تھا. ناجائز تھا, دھرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. 5 دن کا دھرنا ہوا. یہ بات جو ہے مزمل اسلم صاحب سے اس کا جواب لیں گے.